السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کی اس ویڈیو میں لیٹ ٹیسٹ کے حوالے سے اردو سبجیکٹس کے جو اہم ترین سوالات ہیں، اردو سبجیکٹس کے جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون کون سے جو ان سے اہم ترین سوالات ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اردو کا جو پورشن ہے اس میں جو ایم سی کیوز آئیں گے وہ انہی اہم ترین سوالات میں سے آئیں گے جو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اسٹوڈینٹس، اردو کے اہم ترین سوالات شیئر کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس یوٹیوب چینل پہ نہ صرف لیٹ ٹیسٹ کی انفارمیشن اپڈیٹس دی جاتی ہیں بلکہ لیٹ ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے ہم یہاں پریپریشن بھی کرواتے ہیں، لیکچرز بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور سبھی سبجیکٹس کے ایم سی کیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو جلدی سے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹ ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے جو ہم لیکچرز اپلوڈ کر رہے ہیں، جو سبھی سبجیکٹس کے ایم سی کیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، وہ آپ کو مل جائے۔ چلیں اسٹوڈینٹس، اردو کے اہم ترین سوالات اور ٹاپکس آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اردو کے اہم ترین سوالات میں جو امپورٹنٹ سوال اور ٹاپک ہے وہ ہے جی کلمہ۔ اب کلمہ میں ایگزامینر جس ٹائپ کا پیپر دیتا ہے وہ میں نے بریکٹ میں لکھ، یعنی کہ کلمہ کے ریلیٹڈ جو چیزیں آپ نے تیار کرنی ہے وہ میں نے بریکٹ میں بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح میں نے سبھی ٹاپکس کے آگے بریکٹ میں بتا دیے کہ اس ٹاپک میں آپ نے کیا چیزیں تیار کرنی۔ اب کلمہ کے ٹاپک میں، کلمہ کے سوال میں کلمہ کی تعریف پوچھ لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے۔ کلمہ کی مثالیں پوچھ لی جاتی ہیں، وہ آپ کو مثال دے کے پوچھ لے گا کہ یہ گرامر کی روح سے کیا ہے۔ تو اگر آپ نے کلمہ کی مثال کی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کلمہ کی مثال ہے۔ اس کے بعد ایگزامینر پوچھ لیتا ہے کہ اس کی اقسام کتنی ہے، یعنی کہ کلمہ کی اقسام کتنی ہے، ٹھیک ہے، اور کون سی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے جی اسم۔ اب اسم میں آپ نے اسم کی تعریف کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایگزامینر کیا کرے گا، وہ اسم کی ڈیفینیشن دے کے پوچھ لے گا کہ گرامر کی روح سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسم کی اقسام کرنی ہے کہ کتنی اسم کی اقسام کتنی ہے۔ ایگزامینر اسم میں یہ پوچھ لیتا ہے کہ اسم کی اقسام کتنی ہے، 2، 3 یا 4۔ تو اسم کی اقسام 2 ہیں، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ۔ اب اسم کے اندر، اس ٹاپک کے اندر ایگزامینر اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کی ڈیفینیشن دے کے پوچھ سکتا ہے کہ یہ کس کی ڈیفینیشن ہے، یا ایگزامینر کیا کرتا ہے، اس میں نکرہ اور معرفہ کی ایگزامپل دے دیتا ہے کہ قائد اعظم گرامر کی روح سے کیا ہے، اس میں نکرہ ہے یا اس میں معرفہ ہے۔ تو آپ نے اسم کے اندر ایک تو اسم کی تعریف کرنی ہے، اسم کی اقسام کرنی ہے، اور اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کی پہچان اور مثالیں کر لینی۔ ایگزامینر کیا کرے گا، کوئی بھی مثال دے کے پوچھ لے گا کہ یہ اس میں نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ نیکسٹ ہے جی اس میں ضمیر۔ اس میں ضمیر میں آپ نے اس میں ضمیر کی تعریف کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ضمیر کی مثالیں کر لینی ہے۔ وہ کوئی بھی ایگزامپل دے کے آپ کو پوچھ لے گا کہ یہ اس میں ضمیر ہے یا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی اس میں اشارہ۔ اس میں اشارہ میں آپ نے اس میں اشارہ کی تعریف کرنی ہے اور اس کی مثالیں کرنی۔ ایگزامینر کوئی ایگزامپل دے کے آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ کس کی ایگزامپل ہے۔ تو اگر آپ نے اس میں اشارہ کی ایگزامپلس پڑھی ہوں گی، کی ہوں گی، تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ اس میں اشارہ کی ایگزامپل، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اشارہ میں آپ نے اشارہ قریب اور اشارہ بعید کی مثالیں دیکھ لینی ہیں۔ ایگزامینر کیا کرتا ہے، وہ ایک آپ کو مثال دے دے گا کہ یہ لڑکا یا وہ لڑکا گرامر کی روح سے کیا ہے۔ تو اگر آپ نے پڑھا ہوگا کہ اشارہ قریب، اشارہ بعید، تبھی آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اشارہ قریب اور بعید کی مثالیں دیکھ لینی ہیں۔ نیکسٹ ہے جی اس میں سود۔ تو آپ نے اس میں سود، اس میں اعلیٰ، ٹھیک ہے، ان کی تعریف اور ان کی مثالیں دیکھ لینی ہے۔ ایگزامینر کیا کرتا ہے، وہ ٹاپک میں کوئی بھی مثال دے دے گا، جیسے وہ کہہ دے گا کہ بندوق گرامر کی روح سے کیا ہے۔ تو اگر آپ نے پڑھا ہوگا اس میں اعلیٰ تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ اس میں اعلیٰ کی مثال ہے۔ تو آپ نے اس میں سود اور اس میں اعلیٰ کی جو تعریف ہیں اور مثالیں ہیں وہ کر لینی، ٹھیک ہے۔ ایگزامینر مثالیں دے کے پوچھتا ہے کہ گرامر کی روح سے کیا ہے۔ نیکسٹ ہے اس میں صفت عددی۔ آپ نے ان کی تعریف اور مثالیں کر لینی ہے۔ جیسے ایگزامینر پوچھ سکتا ہے نیک لڑکا، نیک لڑکا گرامر کی روح سے کیا ہے۔ تو اگر آپ نے اس میں صفت پڑھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ اس میں صفت ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے جی فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل، ٹھیک ہے۔ ایگزامینر کیا کرتا ہے، ان ٹاپکس میں سے ان کی تعریف پوچھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تعریف دے کے پوچھ لے گا کہ یہ کس کی تعریف ہے، یا وہ ان کی مثالیں دے کے پوچھے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جیسے علی لاہور گیا گرامر کی روح سے کیا ہے۔ تو اگر تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ فعل مستقبل، تو آپ کو پتا ہوگا کہ علی لاہور گیا یہ فعل مستقبل کی ایگزامپل ہے۔ تو آپ نے فعل مستقبل، فعل ماضی، فعل حال کی ایگزامپلس کر لینی ہیں۔ اس ٹاپک میں ایگزامینر آپ سے ایسے پوچھے گا، علی نے کھانا کھایا، علی لاہور گیا، یہ گرامر کی روح سے کیا ہے۔ اسٹوڈینٹس نیکسٹ ٹاپک ہے اس میں ظرف۔ تو اس میں ظرف کے ٹاپک میں آپ نے اس کی تعریف کر لینی ہے، اس کی مثالیں کر لینی ہے، اور اس کی قسمیں دیکھ لینی ہے کہ اس میں ظرف کی قسمیں کون کون سی ہیں۔ اسٹوڈینٹس اس میں ظرف کی جو قسمیں ہیں وہ ہے جی اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان، یہ دونوں امپورٹنٹ ون ہیں۔ اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان کے آپ نے ایک تو تعریفیں دیکھ لینی ہے کہ ان کی تعریف کیا ہے، سیکنڈ پہ آپ نے ان کی مثالیں دیکھ لینی ہے، ٹھیک ہے، ایگزامپلس دیکھ لینی ہے۔ ایگزامینر کیا کرتا ہے، وہ آپ کو ایک ایگزامپل دے دے گا کہ مسجد
گرامر کی روح سے کیا ہے، تو آپ کو آپشن دے گا اس میں ظرف مکان ہے یا اس میں ظرف زمان ہے. تو اگر آپ نے ان کی ایگزامپلس کی ہوں گی، تعریفیں پڑھی ہوں گی، تو آپ کو پتا ہوگا کہ مسجد جو ہے اس میں ظرف زمان ہے یا اس میں ظرف مکان ہے. اسٹوڈنٹس نیکسٹ ٹاپک ہے ماضی قریب ماضی بعید. ان دونوں کی آپ نے جو ان سے پہچان اور مثالیں دیکھ لینی ہیں. ایگزامینر کیا کرتا ہے، وہ آپ کو ایک دے دے گا کہ علی لاہور گیا، یہ گرامر کی روح سے کیا ہے، ماضی قریب ہے یا ماضی بعید ہے. ٹھیک ہے، علی لاہور گیا تھا، گرامر کی روح سے کیا ہے، ماضی قریب ہے یا ماضی بعید. یعنی کہ وہ اس ٹائپ کی ایگزامپلس دے کے، مثالیں دے کے وہ پوچھتا ہے کہ گرامر کی روح سے کیا ہے. تو آپ نے ماضی قریب اور ماضی بعید کی ایگزامپلس دیکھ لینی ہے، ان کی پہچان دیکھ لینی ہے. نیکسٹ ایک ٹاپک ہے جی فعل کی اقسام. تو آپ نے فعل کی اقسام میں فعل معروف اور فعل مجہول کی فرسٹ آف آل تعریف دیکھنی ہے کہ فعل معروف کی تعریف کیا ہے، فعل مجہول کی تعریف کیا ہے. اس کے بعد آپ نے ان کی مثالیں دیکھ لینی ہے. ایگزامینر کیا کرتا ہے، وہ آپ کو کوئی ایگزامپل دے دے گا، وہ کہے گا کہ یہ گرامر کی روح سے کیا ہے، تو آپ نے ان کی ایگزامپل دیکھ لینی ہے. اسٹوڈنٹس نیکسٹ ٹاپک ہے حروف عطفی، حروف شمسی، حروف علت، حروف جار. آپ نے ان ٹاپکس پہ صرف کرنا یہ ہے کہ ان حروف میں جو حروف آتے ہیں وہ دیکھنا ہے. یعنی کہ حروف عطفی میں کون کون سے حروف شامل ہیں، حروف شمسی میں کون کون سے حروف شامل ہیں، حروف علت میں کون کون سے حروف آتے ہیں، اور حروف جار میں کون کون سے حروف آتے ہیں. صرف یہ کرنا ہے آپ نے. اسٹوڈنٹس نیکسٹ ٹاپک ہے سابقہ اور لاحقہ کا. تو آپ نے سابقہ اور لاحقہ کی تعریف دیکھنی ہے اور ان کی مثالیں دیکھ لینی ہے. ایگزام میں ایگزامینر کیا کرتا ہے، وہ ایک مثال دے کے پوچھ لے گا کہ یہ کس کی مثال ہے، سابقہ کی مثال ہے یا لاحقہ کی مثال ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے مرکب کی تعریف. نیکسٹ ٹاپک ہے مرکب. تو آپ نے مرکب کی تعریف کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی مثال دیکھ لینی ہے. مرکب کے ٹاپک میں آپ نے مرکب اضافی، مرکب عطفی، مرکب عددی، ان کی تعریف بھی کرنی ہے اور ان کی مثالیں دیکھ لینی ہے. ایگزامینر کوئی بھی ایگزامپل دے کے پوچھ لے گا کہ یہ مرکب عددی ہے، عطفی ہے یا مرکب اضافی ہے. یا وہ آپ سے اس طرح کہہ سکتا ہے کہ دن و رات، یعنی کہ دن اور رات گرامر کی روح سے کیا ہے، صبح و شام گرامر کی روح سے کیا ہے، تو یہ مرکب عطفی ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے جی تشبیہ، استعارہ، تلمیح، مجاز مرسل، کنایا. آپ نے ان ٹاپکس کی تعریفیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی آپ نے مثالیں کر لینی ہیں. ٹھیک ہے. ایگزامینر آپ کو کوئی بھی مثال دے کے پوچھ لے گا کہ یہ گرامر کی روح سے تشبیہ ہے یا کیا ہے. جیسے میرا بیٹا چاند جیسا ہے، یہ گرامر کی روح سے تشبیہ ہے، استعارہ ہے یا کیا ہے. مطلب اس ٹائپ کے کویسچنز وہ آپ سے پوچھے گا. تو آپ نے ایک تو ان کی ڈیفینیشنز کرنی ہے، سیکنڈ پہ آپ نے ان کی تعریف اور مثالیں اور پہچان کر لینی ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے جی کنایا، مقطع اور مطلع. آپ نے ان کی تعریف اور ان کی مثالیں کر لینی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ان کی پہچان کا پتہ ہونا چاہیے. نیکسٹ ٹاپک ہے جی ردیف قافیہ. آپ نے ردیف قافیہ کی تعریف اور ان کی مثالیں کر لینی ہے. ایگزامینر کیا کرے گا، وہ کوئی بھی مثال دے کے پوچھ لے گا کہ یہ گرامر کی روح سے قافیہ ہے یا ردیف ہے. اسٹوڈنٹس نیکسٹ ٹاپک ہے ضرب المثل، محاورے. اب اسٹوڈنٹس ضرب المثل اور محاورے میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کے جملے پڑھ لینے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ضرب المثل کون کون سے ہیں اور محاورے کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے. ایگزامینر کیا کرتا ہے، وہ آپ کو ضرب المثل دے کے پوچھ لے گا کہ یہ گرامر کی روح سے یہ کیا ہے، یہ محاورہ ہے یہ ضرب المثل ہے. ٹھیک ہے. اس کے آپ کو ان کی پہچان ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ نے ان کے مطلب دیکھ لینے ہیں. جو ضرب المثل ہے نا، جیسے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو گئی، اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اس کا مطلب کیا ہے. تو ضرب المثل اور محاورے کے میننگ دیکھ لیجئے گا کہ ان کے مطلب کیا ہیں. ٹھیک ہے. ایک لسٹ ہے، انٹرنیٹ سے بھی آپ کو مل جائے گی اور اس یوٹیوب چینل پہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا. آپ محاورے اور ضرب المثل کو ریڈ کر لیجئے گا. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے واحد جمع، مذکر مؤنث. آپ نے واحد جمع اور مذکر مؤنث جو میٹرک کے ہیں، انٹرمیڈیٹ کے ہیں، وہ کر لینے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے الفاظ مترادف. آپ نے جو ان سے میٹرک کی بک پکڑ کے اس میں سے الفاظ مترادف کر لینے ہیں. اس کے بعد ابھی نیکسٹ درست جملوں کا انتخاب. یہ بہت کم جو ان سے ٹاپک آتا ہے، اس میں سے ایک MCQs آ جاتا ہوتا ہے سم ٹائم. کوئی وہ جملہ دے کے آپ سے پوچھ لے گا اس کو درست کریں. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ان سے میٹرک کی بک پکڑ کے اس کے اندر درست جملوں کا انتخاب کا ایک پورشن دیا گیا ہوگا، آپ نے اس کو کر لینا ہے. یہ بہت کم آتا ہے. جی ہاں، تو اسٹوڈنٹس یہ تھے اردو کے اہم ترین سوالات اور امپورٹنٹ ٹاپکس جو میں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کی ہیں. ان سبھی سوالات اور امپورٹنٹ ٹاپکس کے حوالے سے ویڈیو لیکچر بنا کے، یعنی کہ ان سبھی ٹاپکس کی تیاری کے حوالے سے میں لیکچرز بنا کے اسی یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کروں گا. اور انہی ٹاپکس کے حوالے سے سبھی ٹاپکس پہ میں MCQs بھی اسی یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کروں گا. تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ان سوالات کے حوالے سے ہم ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں، ٹھیک ہے، ان سوالات کے حوالے سے ایک ایک ٹاپک پہ ہم لیکچر دیں، وہ آپ کو مل جائے.
تو اسی چینل پہ انشاءاللہ تعالیٰ سبھی چیزیں آپ کو لیٹسٹ کی تیاری کے حوالے سے ملتی رہیں گی. باقی جو اسٹوڈنٹس ہم سے کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں پوچھ لیں, ٹھیک ہے, میں سبھی کمنٹس کو آنسر بھی کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ ہم سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں, ہماری کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو اسکرین پہ آپ کو انسٹاگرام اکاؤنٹ ہمارا شو ہو رہا ہوگا اور ہمارا جو ان سے ہے فیس بک اکاؤنٹ شو ہو رہا ہوگا. یہ دونوں اکاؤنٹس جو ان سے ہے آپ ان کو فالو کر لیں. آپ ان اکاؤنٹس کو فالو کر کے ہماری کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں, تاکہ جو اپڈیٹس ہم اپنی کمیونٹی کو دیتے ہیں وہ آپ کو بھی ملتی رہیں, ٹھیک ہے. تو آپ ان کو بھی فالو کر لیجیے گا, انسٹاگرام اکاؤنٹ کو اور فیس بک اکاؤنٹ کو, اور اس یوٹیوب چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے.